السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ کے بعد آج ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ بات واضح کر دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں۔ لا ریب فیہ، نہیں ہے اس میں کوئی شک۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں سے، پرہیزگاروں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ اس قرآن کو، اس کتاب اللہ کو، کلام اللہ کو پڑھے، سمجھے اور اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ بندہ متقی ہو، تو یہ اس کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انسان کی زندگی کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کا راستہ دکھلایا ہوا سیدھا جنتوں میں لے کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اپنے مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ بات جانتا ہے اور اس پہ ایمان رکھتا ہے کہ ہاں میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کیں، یہ مجھے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، مجھے ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، مجھے پاؤں عطا کیے کہ میں چل سکوں، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو میرے مالک نے مجھے عطا کی ہیں۔ وہ کل کو مجھ سے حساب لے گا ان چیزوں کا کہ میں نے کہیں ان کو غلط تو نہیں استعمال کیا، اپنی زبان کو جس سے میں بولتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، اپنے مسئلے پیش کرتا ہوں، اپنی مشکلات جو مجھ پہ آئیں ان کے میں دوسروں سے اس کی بات کرتا ہوں، کیا وہ سب نعمتیں جس مالک نے دی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کی منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں یا نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس بات کی رہنمائی دیتی ہے کہ اس کے مطابق اگر میں زندگی گزاروں تو میں اپنے مالک کو راضی رکھ سکتا ہوں، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے گا، وہ میرے قریب تر ہو جائے گا۔ یہ ہے شان اس کتاب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیارے کریم، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے نہیں شک جس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔
ہدایت ہے جن کے دلوں میں اپنے مالک کا خوف ہے، وہ اس فکر میں ہیں کہ ہمارا مالک جو ہم پہ احسان کیے جا رہا ہے، ہم اس کو بھی راضی کر لیں، ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ہم کہیں بھٹک نہ جائیں۔ وہ اس کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے اللہ نے یہ کتاب تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس رہنمائی سے سبق لینے کی اور اس سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اس میں زندگی کے نشیب و فراز، اس میں زندگی کے معاملات دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، مالک نے ان کا فیصلہ لکھ دیا ہے کہ ایسے ایسے گزارنا ہے، اور مالک نے بتا دیا کہ تم سے پہلے بھی بڑی قومیں آئیں جن میں یہ خرابیاں تھیں، ہم نے ان کو کچل دیا، فنا کر دیا، اور جن میں یہ خوبیاں تھیں ان کو ہم نے باعزت کر دیا دونوں جہانوں میں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کتاب سے وہ سبق لیں، ان کے احوال دیکھیں جو نافرمان تھے، جن کے بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، ان والے عملوں سے بچنا چاہیے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے اور اللہ کی قربت حاصل کی اور دونوں جہانوں میں عزتیں پا گئے، ہمیں ان جیسے عمل کرنے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔